وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، اللہ جل جلالہ وحدہ واحد کا بے انتہا فضل اور اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی جو دنیا آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور اساسی چیز ہے۔ جیسے جسم میں سارے اعضاء قیمتی ہیں، لیکن بغیر روح اور بغیر جان کے سب بیکار ہیں۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ایمان نہیں تو کچھ نہیں، صفر۔ اگر ایمان نہیں صفر کچھ بھی نہیں، اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فضل توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایمان کے بول اور اس کی ابتدا شروعات ہے۔ پھر ایمان کے جو مقامات ہیں وہ لامتناہی ہیں، اس کا کوئی عیب نہیں۔ آدمی اس میں ترقی کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے، کرتا ہی جائے۔ جیسے دنیا میں آدمی کے پاس 5,000 روپے ہیں، کمایا 10 ہوئے، 20 ہوئے، 25 ہوئے، 50 ہوئے، 100 ہوئے، لاکھ ہوا، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، اس سے آگے زیادہ ہے۔ اس کا تو اینڈ آ سکتا ہے، پوری دنیا محدود ہے، اس میں جو گنتی ہے اس کا اینڈ آ سکتا ہے، لیکن ایمان آدمی اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ جس کو اس کا ذوق لگ گیا، چسکا لگ گیا، شوق لگ گیا، وہ اس راستے میں محنت کرے گا اور ایمان کے درجوں میں آدمی ترقی کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا۔ جو آدمی کا سرمایہ ہے تعلق مع اللہ ہے۔ دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کو لوگ اپنے لیے کارآمد چیز سمجھتے ہیں، مالداروں کے ساتھ، منسٹروں کے ساتھ، دنیا کے معروف لوگوں کے ساتھ تعلق۔ ارے تعلق تو دور کی بات ہے، خالی مسافر کا موقع مل جائے ان کے ساتھ کھڑے رہ کر لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں۔ ان کے پاس کھڑے رہ کر فوٹو کھنچواتے ہیں، فوٹوگراف لیتے ہو اس سے دستخط کرواتے ہیں۔ یہ فوٹو والی دستخط نہ دنیا میں کام دے گی نہ آخرت میں کام دے گی، لیکن اللہ کے ساتھ آدمی کا رابطہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ دنیا آخرت دونوں جہان میں کام دے گا۔ وہ تعلق ایمان وہ اس کی اساس اور جڑ ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کا راز اسی پر ہے۔ کامیاب مومن نہیں ہوتے، یہ بات طے ہے، اور عزت ایمان والوں کو ہی ملے گی، یہ بات طے ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ دنیا میں کامیابی ہو، عزت ہو، مدد ہو، نصرت ہو، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔
نصرت نبیوں کے بعد ایمان والوں کی. جتنے اللہ کے وعدے ہیں مدد کا، نصرت کا، عزت کا، سربلندی کا، کامیابی کا، برکت کا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. برکت کا جو وعدہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. اگر بستی والے ایمان لاوے اور تقوی اختیار کریں اور برکت کا دروازہ کھولتے ہیں. برکت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ، کامیابی کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ، نصرت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ، عزت کا وعدہ بھی ایمان کے ساتھ. ساری چیزوں کے وعدے جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہیں. ساری چیزوں کے وعدے. ہدایت کا وعدہ بھی هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. ہدایت کی راہ پر بھی اللہ انہیں کو ڈالے گا. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. سب چشمہ ہے خیر کا ایمان اور اعمال. ساری مدد، نصرت، عزت، برکت، ہدایت، سب چیزیں یہی سے وابستہ ہیں. یہ اس کی اساس ہے، یہی اس کی جڑ اور بنیاد ہے. اس لیے ہمیں اس پر شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. اور اسی پر خوشیاں منانا چاہیے. سب سے بڑا خوشی کا مقام ہے ہماری، بہت بڑا خوشی کا. کسی کو کیا کرسی مل جائے جلوس نکالتے بغیر اختیار کے کرسی، محتاج خوشی مناتے ہیں. آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپے سے باہر ہو جانے کے لیے تو یہ خوشی ہے کہ ہم مومن ہیں. صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اور کون دیتا؟ اس پر خوش ہو رہا ہے. دین کی نعمت ہے جس پر خوشی ہونی چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. دین اور قرآن کی نعمت پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر خوشیاں منانی چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ جو دنیا کے لوگ مال دولت جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ نعمت ہے جس پر خوشی ہونی چاہیے. دل سے خوش ہونا چاہیے، اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں. ایک صحابی کہہ رہا ہے انی مومن، میں مومن، انی مؤمن مہاجر، اور میں اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، مجاہد، اور میں اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کرنے والا ہوں. انی مؤمن مہاجر مجاہد. اپنا تعارف کروا رہے ہیں. انی مؤمن اور انی مہاجر اور مجاہد. یہ ہماری صفتیں ہیں جو قابل فخر ہے، جو قابل فخر صفتیں ہیں. اور یہ ایسی نسبتیں ہیں جو دنیا میں بھی آدمی کو کامیاب کروائے گی. اور یہ نسبتیں قبر میں آدمی کو کام لگے گی. اور یہ نسبتیں آدمی کو ہمیشہ آخرت کی جتنی منزلیں ہیں ان سب منزلوں پر کام دیں. ان نسبتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے. اور ان نسبتوں کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. ان نسبتوں کے کیا تقاضے ہیں؟ آدمی اپنی نسبت کی جا
تجارت سے کرتا ہے، تاجر تو تجارت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. آدمی اپنے آپ کو ملازم کہتا ہے یا ملازم، تو ملازمت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. خالی دعویٰ نہیں ہے ملازمت سے، دعوی ملازمت سے ملازمت نہیں ہوتی، دعوی تجارت سے تاجر نہیں بنتا ہے. تجارت کے تقاضے ہیں، ملازمت کے تقاضے ہیں. کاشتکار ہیں آدمی، زارع ہیں، کسان ہیں، کھیڑوت ہیں، تو اس کے تقاضے ہیں. دعوے سے کہتا ہے میں کسان ہوں اور کسانی کے تقاضے پورے کرتا ہوں. سردی گرمیوں میں جاگتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت اٹھاتا ہوں اور اپنے کام کو اچھا سے اچھا کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. ایسے ہم مومن ہیں، دین کے لیے جدوجہد کرنے والے، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں. تو ان تقاضوں پر اس کے تقاضے ہیں کہ ایمان کے تقاضے ہیں. ایمان کے تقاضے اللہ کے اوامر کو پورا کرنا ہے. ایمان والا وہ ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، ہر حال میں حکم پورا کرنا ہے. یہ مومن کی صفت ہے، ہر حال میں استقامت کے ساتھ. موسم بدل جاوے، ماحول بدل جاوے، حالات عدل بدلتے رہتے، لیکن مومن اپنے اعمال پر مستقیم ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے. حالات کا اثر نہیں لیتا، موسم کا اثر نہیں لیتا، ماحول کا اثر نہیں لیتا، بلکہ مومن حالات کے دھارے کو بدل دیتا ہے. مومن گر مومن وہ حالات کے دھارے کو بدل دیتا ہے، ماحول کو بدل دیتا ہے مومن. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی برکت سے دعا کی ایسی طاقت دی ہے ایمان والوں کو جو موسم بھی بدل دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان و عمل کی قوت پر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کے ایمانی اور عمل کی قوت کی بنیاد پر ان کی دعاؤں میں ایسی طاقت دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مؤثر ہو جائیں. رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. سخت گرمیوں میں دھوپ میں کہہ دے کہ ابھی بارش ہو جائے گی تو اللہ ان کی قسم پر بارش برسا دیتا ہے. ایسی زبردست طاقت ہے یہ، ایمانی طاقت، عمل کی طاقت، دعا کی طاقت. جن طاقتوں کو دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آدم علیہ السلام کو دعا کی طاقت دے کر بھیجا، نوح علیہ السلام کو دعا کی طاقت دی، نوح علیہ السلام کو دعا کی طاقت دی. 950 سال تک وہ محنت اور کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی دعا کی طاقت کا استعمال کیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. زبردست طاقت کا استعمال کیا. ان کی دعا پہنچی اوپر، آسمان سے فیصلہ آیا اور جتنے زمین پر تھے سب کو ختم کر دیا. صرف مومنین بچ گئے اور جن کو اللہ نے چاہا، جو جانور وغیرہ چھوڑا. زبردست طاقت کا استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. فرعون کا ظلم و ستم سہتے رہے مدت تک. موسیٰ علیہ السلام بھی اور بنی اسرائیل بھی اس کو دعوت دیتے رہے. اللہ نے ابتدا میں وہی حکم دیا کہ جائیے اس کے پاس، اذهبا الى فرعون انه طغى، جائیے، بغاوت پر اترا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم نے اس کو حکومت دی ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اور اس میں اللہ کو بھولا ہے. آپ اس کے پاس جائیے، اس کو سمجھائیے اور اس کو نرمی سے بات کریے.
آدمی پر جب دنیا سوار ہو جاتی ہے، آدمی پر دنیا سوار ہوتی ہے اور بغاوت پر اترتا ہے تو اس کا یہی مرحلہ ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھایا جائے، نرمی سے اس کو سمجھائے۔ بندوں کے ذمہ یہی کیا اللہ نے، سمجھانے کا رکھا، نبیوں کو بھی سمجھانے کے راستے بھیجا، لوگوں کو آمادہ کریں، سمجھاویں، اللہ کی بڑائی بتاویں۔ اللہ کو کہا جانتے نہیں، جاہل ہیں، اللہ کا تعارف کراوے، سب سے پہلے اللہ کی طاقت کا تعارف کراوے، اللہ کی قدرت کا تعارف کراوے، اللہ کے خزانوں کا تعارف کراوے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو جاننا، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کے خزانوں کو، اس کے عذاب و سزا کو، اس کی جنت اور جہنم کو جاننا، یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ سب پر فرض ہے۔ ان چیزوں کو جاننا اور اس پر ایمان لانا سب پر فرض ہے، سارے انسانوں پر، ساری انسانیت پر پہلا فریضہ یہی ہے۔ جو پہلا فریضہ ہے اسی سے سب سے زیادہ غفلت ہے، اسی سے جہالت ہے۔ تو پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ کو ایسا جانا جائے جیسا وہ ہے، ایسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اپنی ذات اور اپنے صفات میں۔ انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا، جاوے لوگوں کو سمجھاوے، افہام و تفہیم کریں اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں لوگوں کو بتاوے اور لوگوں کو امید دلاوے، پریشان حالوں کو بھی امید دلاوے، بیماروں کو امید دلاوے، اللہ کی طرف متوجہ کریں جو بڑا ہے اور بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس اللہ کا تعارف کروانا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ لوگ حکومت کی طرف منسوخ کر کے لوگوں کو وعدے کرتے ہیں، بھلا حکومت بنے گی تو ہمارے کام ہو جائیں گے، ان کی حکومت آئی تو ہمارا کام ہوگا۔ کتنے سارے دائی ہوتے ہیں اس کے ماحول میں، ان کو ووٹ دو، یہ کام کروائے گا، یہ آدمی بھروسہ پاتر ہے، یہ ہمارا کام کریں گے، یہ ہمارا کام کریں گے، یہ ہمارا کام، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیا ہے سب نے اتنے سالوں میں، پیدا ہوئے تب سے ابھی سن ہی رہے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ آئیں گے تو ہو جائے گا، وہ آئیں گے تو یہ ہوگا، وہ آئیں گے، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وہ ایسی آسمان سے بارش برسا دے کہ سارے راستے ٹھیک کر دے، وہ تو قادر ہے اس بات پر۔ وہ زمین کو سخت کر دے، چاہے تو زمین کو نرم کر دے، لوگوں کی ضرورتوں کو وہ اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے، لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے والے کم۔ اور حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑی غیرت آتی ہے۔ اللہ ان کو ان کے شریکوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ تم جانے تمہارے خدا جانے، جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے، جن پر امیدیں تم نے لگائی ہیں، اللہ کو چھوڑا ہے، اس کو بھولے ہیں، اس کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ سب سے پہلی بغاوت تو یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو زیادہ بولا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے غیر کو بولا جا رہا ہے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے۔ یہی سب سے پہلے ہماری طرف سے بغاوت ہے۔ ہم سوچیں سمجھے ذرا کہ ہم اللہ کو کتنا بولتے ہیں کہ اللہ کرے گا، اللہ کھلائے گا، کھا لیا اللہ کا، کھانے کے بعد ہم نے دھیان کے ساتھ کتنی مرتبہ دعا پڑھی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو پلایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مسلمان بنایا۔ ہم کچھ سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ اس اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کو قدم قدم پر یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں آپ کی زبان مبارک پر کبھی اللہ کی بڑائی ہے، کبھی اللہ کی تعریف ہے، کبھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، چڑھتے اترتے، ہر حال میں اللہ کا نام زبان۔ جتنے مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، جتنی مسنون دعائیں ہیں، ان پر ہم ذرا غور کریں۔ کوئی وقت، کوئی موقع آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آدمی انتہائی غفلت کی جگہ بیوی سے صحبت کر رہا ہے، بیوی سے صحبت کر رہا ہے، وہاں دعا بتائیے کہ آدمی دعا پڑھ کے پھر صحبت کرے تاکہ آنے والی اولاد شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ تو وہاں بھی آدمی دعا پڑھے۔ اس دنیا میں جا رہا ہے تو وہاں دعا پڑھ کے جائے، کیونکہ وہاں خبیث جنات ہیں، شیاطین ہیں وہاں پر، ان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات اور جناتیوں سے جو ناپاکی پر ہمیشہ رہتے ہیں۔ آدمی کو پناہ مانگنے کو کہا، پناہ مانگ کر جاتا ہے۔ کسی اجنبی جگہ پر آدمی جا رہا ہے تو وہاں پناہ مانگی آدمی کہ اس وادی میں جو شیاطین اور جنات ہیں، یا اللہ ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اجنبی جگہ پر آدمی اترا، وہاں آدمی پناہ حاصل کرے اللہ کی، وہاں کی پناہ دے اللہ کی۔ اللہم رب السماوات وما الارض ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرعنا، کہ ہواؤں میں بھی جو نقصان کا پہلو، اس سے پناہ مانگا۔ بستی میں داخل ہو تو اس وقت دعا ہے۔ زمین کے اندر سے کوئی فساد آ رہا تو اس سے پناہ مانگے آدمی سے، اللہ سے، کہ اللہ اس زمین کے اندر سے اگر کوئی چیز ہے ایسی نقصان کرنے والی تو اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ ہواؤں میں کوئی چیز ہے تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، شیاطین سے پناہ چاہتا ہوں، اور خیر مانگتا ہوں۔ اسألک خیر هذه القریہ، کہ اللہ اس بستی کی خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور بستی والوں میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من شرھا، اور یا اللہ بستی کی اور بستی والوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر وقت اللہ ہی کی پناہ میں رہے آدمی، شیطان مردود سے بھی، نفس سے بھی۔ اصلح لی شأنی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ سے کہا ہے کہ اللہ پل جھپکنے کے برابر مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، پناہ میں رہے اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر وقت پناہ میں رہے آدمی، کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں رہے، اور اس کی مدد حاصل کرتا رہے آدمی، ہر وقت مدد حاصل کرے۔ جو بھی کام کرے بسم اللہ بول کے کرے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی۔ جو کام کرے آدمی بسم اللہ بولے، کوئی بھی اچھا کام شروع کرا بسم اللہ بولے تو اس سے مدد الہی شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ایمان کی صفت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، او کما قال علیہ، اس طرح کے کچھ جملے ہیں اس حدیث پاک کے کہ جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع ہوگا پورا نہیں ہوگا۔ لم یبدأ بسم اللہ، کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوگا وہ بسم اللہ بول کر آدمی کرے۔ قدم اٹھاوے بسم اللہ بولے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے بسم اللہ بولے، کچھ لکھ رہا ہے آپ کو بسم اللہ بول کے لکھے۔ ہر کام کو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ کاموں کو آسان کرنے والا ہے۔ اس نے کاموں کو آسان کرنے کے لیے کچھ اعمال بتائے
ایک عمل کے ساتھ کرو گے کام آسان ہو جائے گا. جیسے آدمی کو ایک طرف سیڑھیاں چڑھنی، ایک طرف لفٹ رکھی ہے، ایک طرف لفٹ ہے، وہ آسانی سے چڑھنا ہے، بٹن دباؤ لفٹ آ جائے گی، اور پھر آپ اس پر بیٹھ کے بٹن دباؤ گے تو اوپر چلے جاؤ گے، آسانی ہو جائے گی اس سے. اوپر ہی جانا ہے، یہاں سے جاؤ گے سیڑھی سے جانا پڑے گا، تمہارا کام مشکل ہوگا. ایسے آدمی بغیر بسم اللہ کے کام کر رہا ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، وہ مشکل میں جا رہا ہے، اور بسم اللہ بول کے وہی کام کرے گا آسان ہو جائے گا. اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. ایمان والا عمل والا ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کے پاس اعمال ہیں، قدم قدم پر عمل بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اعمال ہمارے لیے ذرائع ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے اتارنے کے، کاموں کو آسان بنانے کے. اللہ نے مشقت میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا دنیا، اور حضور علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں لائے. ابھی عموماً تصور ہمارا اور دنیا والوں کا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. یہ غلط تصور ہے. دین چھوڑا ہے اس لیے مشکل ہو گیا ہے، دین چھوڑا ہے اس وجہ سے مشکل ہو گیا. اور بعض لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے دین کی غلط تشریح کی ہے یا دین کو عملاً غلط پیش کیا ہے. اپنے عمل سے دین کو غلط پیش کیا ہے، ورنہ دین بہت آسان. الدین یسر، دین آسان ہے. دین پر ہر آدمی چل سکتا ہے، غریب اپنی غربت کے ساتھ، مالدار اپنے مال کے ساتھ، مرد عورت بچہ بوڑھا جوان دیہاتی شہری، ہر آدمی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ دین پر چل سکتا ہے. دین بہت آسان ہے، لیکن آدمی اصل دین پر آ رہا ہے، اصل دین پر، پورے دین پر آ رہا ہے، پورے دین پر عامل بنے. تو یہ بہت آسان فارمولہ ہے دنیا میں جینے کا. سب سے آسان اگر کوئی طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ہے تو وہ اسلام کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ایسا صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات بھی دن جیسی لیلھا کنہارھا، صاف ستھرا دین جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں شدت نہیں ہے. ہاں پابندی اور عزیمت ضرور ہے، پابندیاں ہیں اس میں، پابندی اور عزیمت ہے، استقامت کا مطالبہ ہے. آدمی جمع رہے، نفس کا بندہ نہ بنے. کبھی آپ عمل کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی آ گئے موڑ میں تو پہلے سے اپنے امام کے پیچھے. آدمی تعجب کرتا ہے بھائی یہ صاحب یہاں کیسے آ گئے. اور کبھی موڈ آؤٹ ہوا تو پوری نماز غائب کر دی. کہ موڈ کا نام دین نہیں، دین موڈ کا نام نہیں، دین تو ماننے کا نام ہے اور پابندی کا نام ہے. استقامت کے ساتھ، جیسے بدن کے قوت اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے استقامت کے ساتھ کھانا پینا اور سونا ضروری ہے، ایسے آدمی کو اپنے دین پر برقرار رہنے کے لیے اعمال دین کا پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے، استقامت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ. نمازوں کا حکم دیا اللہ نے، جب سے حکم آدمی کے اوپر آیا ہے بنوت کے بعد سے موت تک اس پر نماز فرض ہے. ہاں اگر اس کی معذوریاں مجبوریاں ہیں، ان معذوریوں میں اس کا دین اس کو سمجھایا ہے. معذور کو مکلف نہیں کیا کہ کھڑا ہو کر پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر پڑھے گا، لیٹ کر پڑھے گا. اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ نہیں کیا اس کو. غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں زکوٰۃ دینا، اس پر فرض ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ زیادہ غریب ہے تو اس کو تو زکوٰۃ لینی ہے. ایک غریب تو وہ ہے جس پر فرض نہیں لیکن لے نہیں سکتا. غریب وہ ہوتا ہے جس کو نکالنا نہیں لیکن لینا بھی نہیں، ایسا غریب ہے. ایک غریب وہ ہے جس کو نکالنا نہیں بلکہ لینا. جو غریب اس کی مدد کی جائے گی، اس کو خرچ کرنے کا نہیں بلکہ زکوٰۃ قبول کرنے کا حکم دیا. اس کو دین آسان، جس کے پاس پیسہ نہیں اس پر حج فرض نہیں کیا.
اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو مکلف نہیں کیا حج کا. اس کے پاس مال ہے، گنجائش ہے، استعداد ہے، اس کو حج کا مکلف کیا ہے. دین آسان ہے، بہت آسان ہے. بیوی بچوں کا جو نفقہ واجب ہے آدمی کے ذمہ، اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی جو کھاوے وہ بیوی کو کھلاوے. وہ دال روٹی کھاتا ہے تو بیوی کو دال روٹی کھلاوے، ظالم نہیں بنے گا وہ. اس کی جیسی استعداد، غریب آدمی ہے، چٹنی روٹی ہے اس کی، تو بیوی بچوں کو بھی چٹنی روٹی کھلائے گا. باوجود استعداد کہ وہ ان کو کم دے گا تو وہ مجرم بنے گا. اللہ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا، لیکن اس کا ضرور حکم کیا ہے کہ آدمی جو چیزیں اللہ کے فرائض ہیں اس کا پابند بن کے رہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزارے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اپنے اس دعوے پر جمے ہوئے، ہر حال میں جمے ہوئے، چاہے موسم کیسا ہو جاوے، حالات کیسا ہو جاوے، حکومتیں بنتی بگڑتی ہو رہے، کبھی کسی کی بنے گی، کبھی کسی کی بنے گی. کبھی تو زمین پر فرعون ہوگا تو کہے گا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اور کبھی عدل و انصاف کا ایسا نظام بن جاوے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا دور ہو یا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو. زمین پر حالات بدلتے بدلتے رہیں گے، لیکن ایمان والوں سے کہا کہ وہ اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر جمے رہیں. حالات کا ٹینشن نہ لے زیادہ، اس کی زیادہ پرواہ نہ کریں، اپنا عمل کرتے رہیں. ہمیں ہماری جو ڈیوٹی وہ نبھاتے رہیں. اپنی ڈیوٹی پر آدمی ثابت قدم رہے، ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو زیادہ نہ دیکھے. اپنی ڈیوٹی پر آدمی ثابت قدم رہے کہ میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے، اللہ کے کیا فرائض میرے ذمہ. نماز اللہ نے فرض کی ہے، آدمی نماز کا پابند رہے، کسی حال میں نماز نہ چھوڑے، اور یکسوئی کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، یکسوئی کے ساتھ جیسی اللہ چاہتا ہے. آدمی روزانہ اس کوشش میں لگا ہو کہ میری آج کی نماز وہ پسند کر لے، آج کی نماز اللہ پسند کر لے. روزانہ روزانہ اس کوشش میں کہ اللہ میری نماز کو پسند کرے اور اس کی طرف سے مہر لگے کہ یہ مقبول نماز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز دعا دیتی ہوئی اوپر جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے بارگاہ خداوندی میں. اور جب اچھی طرح نہیں پڑھتا تو اس کی نماز رد ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نماز بد دعا دیتی ہے. ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اب آدمی کہتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتے، وہ تو نماز روزانہ بد دعا دے کے جا رہی ہے، کیسے کام ہوگا؟ ناراض ہو کے جا رہی ہے نماز. آدمی دھیان جماوے نماز میں استقامت کے ساتھ، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں. اور نماز میں دھیان جمانے کے لیے خارج نماز کی اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں اگر غفلت ہے تو یہاں غفلت آئے گی. نماز کے باہر آدمی ذاکر ہے تو اس کی نماز کا رنگ الگ ہوگا. نماز کے باہر آدمی ذاکر ہو یعنی اطاعت کے ساتھ، نماز کے باہر آدمی اطاعت کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، تو پھر اذان کا انتظار رہے گا. اس کو کبھی اذان ہو میں اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں، میرے رب کے سامنے کھڑا رہوں. بلکہ مزید اگر آدمی میں اللہ کا تعلق بڑھائے وہ اذان کا بھی انتظار نہیں کرے گا، اذان سے پہلے مسجد آ جائے گا، اذان سے پہلے آئے گا. زندگی بندگی کے واسطے. ابھی اگر کوئی آدمی جلدی بازار سے مسجد کی طرف آ رہا ہو تو لوگ تعجب سے پوچھتے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد جا رہا ہوں. تو گھڑی دیکھتے ہیں بھائی اتنا جلدی جا کے کیا کرے گا، ایسا کہتے ہیں. اگر گھر سے کوئی آدمی صبح 4 بجے نکلے اور گھر والے پوچھے کہاں جاتے ہو کہ مسجد جاؤ، تو کیا کہیں گے گھر والے؟ بولو نا بھائی، ارے بولو نا کیا کہیں گے کہ تمہیں ઊંઘમાં છો કે જાગો છો અગર 4 વાગે. یعنی دیکھو عرف کیسا بدل گیا ہے. آدمی دکان پر فارغ بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے وہاں، اور 12:30 بجے اگر وہ مسجد جاتا ہو، ابا بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہو، پوچھو بھائی کہاں جاتا ہے کہ نماز کے لیے جاتا ہوں، کیا کہیں گے؟ بولو نا بھائی.
ارے کیا کہیں گے اجی تو عورتوں کا الگ باقی سزا. جس عبادت کے واسطے زندگی بندگی کے واسطے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا اور کوئی مقصد نہیں. زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کو بقدر کفاف روزی میسر ہے جس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہو, اتنی روزی اس کو مل جاتی ہو, ایسے آدمی کا بجائے تجارت کے عبادت میں لگنا افضل. اس کو مقصد میں لگ جانا چاہیے کہ اس کے پاس بقدر کفاف روزی ہے, اس کو کسی کی محتاج نہیں بنے گا. ہاں, جس کو محتاجگیر بنے ایسا اندیشہ ہے تو پہلے اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ پہلے تجارت کر لے, کاروبار کر لے, اپنی ضرورت کا کما لے, پھر باقی نوافل پڑھے, ذکر کرے, قرآن پڑھے اور اعمال کرے. باقی ایسے آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عبادت نہ لگے, کیونکہ مقصد زندگی عبادت یکسو ہو جائے, یکسو رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بزرگوں کے واقعات پڑھے کہ انہوں نے نماز کو کتنی اہمیت دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہوتے تھے, اچھے خاصے باتیں کرتے, ہنستے کھیلتے ہوتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اتنے زیادہ رچے بسے ہوتے تھے ہمارے درمیان. لیکن جب مؤذن کی ندا سنتے تھے تو ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. حیدر علی کے واقعات لکھتے ہیں جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ بدل جاتا, اذان کی آواز سنتے ہی متغیر ہو جاتی, بڑی ندا آئی, بڑے کی آواز آئی, جیسے آدمی اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہے اور کوئی اس کے گھر کا بڑا, خاندان کا بڑا, یا دفتر میں ملازمت ہے تو اس کا کوئی آفیسر, بڑا آفیسر, یا کسی پرائیویٹ جاب پر ہے تو اس کا باس, وہاں سے اگر اس کا فون آ جاتا ہے آدمی ایک دم سے کھانا چھوڑ کے گھر والے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, ارے فون آ گیا, بس فون آ گیا, آدمی سارا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور آدمی اذان سنتا ہے, جو نہیں رہیں گے, بازار میں بیٹھا آدمی باتیں کر رہا ہے, فضولیات میں ہے, لغویات میں ہے, لہو ہے, بلکہ آدمی مسجد میں ہے, مسجد میں ہے, لیکن اس پر کوئی اثر نہیں. اللہ کی عظمت و جلال کی کمی, دل میں اللہ کی عظمت کی کمی کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اور انہی کلمات سے مؤذن کو ندا کہلوائی جاتی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی یہ بند کر دو, موبائل بند کر دو. اسی کے ساتھ کہ اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا وہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دے رہا ہوں, گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں, شہادت دے رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یاد دہانی ہو رہی ہے ہماری توحید کی, رسالت کی. اور پھر بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, بڑی شفقت کے ساتھ, بڑی محبت کی طرف, محبت کے ساتھ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے, کہ کامیابی یہاں ہے. ملازموں کی, کاشتکاروں کی جتنے مسئلے الجھے ہوئے ہیں وہاں رہنے سے مسئلے ان کے سلجھیں گے نہیں. کاروبار والوں کے, تجارت والوں کے, مزدوروں کے, ملازموں کے, کورٹ والوں کے, منسٹری والوں کے, چھوٹوں کے, بڑوں کے, جن کے جتنے جہاں جہاں مسئلے الجھے ہیں ان سب کے مسائل کا حل یہاں ہے. حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آ جاؤ. مزدور بھی آ جائے, ملازم بھی آ جائے, کاشتکار بھی آ جائے, ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جائے, کسی پر کوئی کسی کو فوقیت نہیں ہے, کسی مالدار کو غریب پر فوقیت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, کسی بڑے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں فوقیت والا بڑا وہ ہے جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو جائیے. تمہاری جو حیثیت ہے وہ تم نے بنائی ہوئی ہے. سب نے اپنی اپنی جو حیثیت ہے, سب اپنی حیثیتوں کو مٹا دیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں. کیا حیثیت ہے؟ ہم تو بندے, ہم غلام ہیں. یہاں آ کر دست بستہ کھڑے ہو جائیے.
اور اللہ کا فریضہ ادا کیجیے. یہ مؤذن کہتا ہے روزہ. کامیابی کا راستہ یہ ہے. یہاں آ جائیے, ہاتھ باندھ دیجیے, اور پھر اب اور اپنی افضلیت کا اظہار کیجیے. رکوع میں جائیے, جھک جائیے, اور پھر اس کے بعد بالکل اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنگو کر دیجیے, اور بالکل جھک جائیے, سجدے میں چلے جائیے. اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیجیے, اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیجیے کہ ہم تو بندے, ہماری کوئی حیثیت نہیں, زندگی بندگی کے واسطے استقامت کے ساتھ بالغ ہوئے, نماز کی ابتدا ہوئی, موت تک نماز نہ چھوٹی. ایسی نماز پابندی والی. اور آدمی کوشش کر رہا ہوں کہ صف اولا میں پڑھے, پہلی صف میں نماز, پہلی صف میں نماز پڑھے. آدمی اس کی کوشش کر رہا ہوں. عموماً دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی صرف غفلت کی وجہ سے صف اولا جاتے ہیں. بعض تو نماز اذان سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد کے ارد گرد گھومتے ہیں, چائے کی ہوٹل پر چائے پینے چلے گئے, ادھر ادھر کوئی مل گیا تو باتوں میں لگ گئے مفت میں, اور اذان ہو گئی, اور پھر تھوڑی دیر ہو گئی, پھر آدمی آیا, استنجی میں گیا, پھر آیا وضو میں, اتنے میں اقامت ہو گئی, اور صف اولا چلی گئی, تکبیر اولا فوت ہو گیا. ہمارے یہاں تو ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز صف اولا ہے, تکبیر اولا ہے. اور نماز سب سے قیمتی چیز, نماز کی کوالٹی بنائی جا رہی ہے. ہر بندہ اس کی کوشش میں لگا ہوا, روزانہ اس کی کوشش میں ہو کہ نماز اچھی سے اچھی بنے, جاندار بنے, جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے. جو دعائیں دیکھی ہوئی نماز روزانہ جا رہے, روزانہ ہم نماز کی دعا لے رہے ہیں, روزانہ فرشتوں کی دعا لے رہے ہو. آدمی نماز کی بد دعا لے رہا ہے, فرشتوں کی بد دعائیں لے رہا ہے, اور پھر دنیا میں آدمی اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائے گا, اس کی دعا قبول ہوگی, اس کے حق میں کر سکتا. نماز ضائع کر کے آدمی پڑھتا ہے, نماز بد دعا دے کر جاتے ہیں. ضیعت اللہ کما ضیعت. مسجد میں باتیں کرتا ہے, فرشتوں کی بد دعا لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی دو آدمی مسجد میں بات کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی خاموش ہو جا. پھر بھی نہیں مانتے, پھر باتیں کرتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا. پھر بھی وہ نہیں مانتا اور باتیں کرتے رہتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. مسجد شاہی دربار اللہ کا گھر, یہاں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جا, فرشتوں کو کرائیت ہوتی, کچی پیاز ہے, لہسن ہے, یا اور دوسری کوئی چیز ہے, آدمی بیڑی پی کر آیا ہے مسجد کی, اس سے بدبو ہوتی. اچھی طرح منہ صاف کر لیں, اچھی طرح منہ صاف کریں, اور پھر مسجد میں داخل ہو. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں فرشتوں کا ورود رہتا ہے ہر وقت. ہر وقت فرشتے رہتے ہیں مسجد میں, جو ہمیں نظر نہیں آتے. ان فرشتوں کے ماحول میں آدمی تو یہاں ذرا تو ادب کرے, ان کا احترام کرے آدمی. اس لیے آداب بتائے مسجد کے, مسجد میں آدمی سکون سے رہے, اطمینان سے رہے, شور شرابہ نہ کرے, آواز بلند نہ کرے, مسجد میں بھی خارج نہ کرے, مسجد میں زور زور سے نہ ہنسے, مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ شاہی دربار ہے. حضور علیہ السلام نے مسجد کے آداب بتائے. چاہے مسجد کچی ہو, خالی نیچے زمین ہے, کوئی فرش نہیں اس پر, لیکن یہ اللہ کا گھر. آدمی ادب احترام کا خیال رکھے, دین کی ابتدائی وہیں سے ہوتی ہے. اور پھر اب نماز کے لیے آیا ہے تو نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آئے. خذوا زینتکم عند کل صلاۃ عند کل مسجد, کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, یعنی اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے ہو, بن سور کے آوے کہ اللہ کے دربار میں آیا ہے, رشتے داری میں, شادی میں جاتا ہے, منگنی میں جاتا ہے, کپڑے چینج کر لیتا ہے. جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر جاتا ہے. اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. نائٹ کے کپڑے پہن کر آدمی رات کی لنگی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے, جس میں رات بھر سویا ہے. نائٹی پہن کر آج کل کے نوجوان مسجد میں آ جاتے ہیں, رات بھر جس پٹخون میں سوئے ہیں. اللہ کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ایک سنت یہ ملتی ہے کہ آپ کے رات کے کپڑے الگ تھے, آرام کے وقت الگ کپڑا پہنتے تھے.
خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت آدمی زینت اختیار کرے، صاف ستھرا اچھی طرح وضو کرے. وضو میں اسباغ وضو کا حکم دیا، اچھی طرح سے وضو کرے، 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوئے، سنت قرار دیا اس کو. مزمزہ کرے، استنشاق کرے، ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھا کر یہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے آدمی اچھی طرح گھما کر وہاں ناک میں ہی صاف کر کے آوے وضو خانے پر، یا گھر سے وضو کر کے آوے. افضل وہی ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آوے اور اچھی طرح ناک صاف کرے، اچھی طرح کانوں کو صاف کرے مسے میں، اور مسواک کو اچھی طرح کر کے دانتوں کو بھی صاف کرے، زبان کو بھی صاف کرے، بالکل فریش ہو کر آوے. چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، پیروں کو ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئے، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے، گاڑی کا خلال کر کے اس کو ٹھیک کرے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، شاہی دربار میں جا رہے ہیں. ایک آدمی نکاح پڑھنے آتا ہے، صبح سے تیاریاں کرتا ہے، 3 جوڑی کپڑے بدل ڈالتا ہے دن بھر کہ شام کو نکاح، اور پتہ نہیں نائی کے پاس جا کر کتنے نخرے کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر نکاح پڑھنا ہے اور دلہن کے پاس جانا ہے، اور کیا کرنا ہے اس میں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہے. ہم تصور کریں، کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، جو شہنشاہ ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس رب کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہو رہی ہے، اور فرما بردارانہ حاضری ہے کہ نمازی بن کر میں جا رہا ہوں، اس کا فرما بردار بن کے جا رہا ہوں. اس حاضری میں کتنا اہتمام چاہیے. حضور علیہ السلام ایسا ہی اہتمام فرماتے تھے، صحابہ ایسا اہتمام کرتے تھے نماز کا، صحابہ اہتمام کرتے تھے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور نمازوں کے اوقات کو محفوظ کرنا چاہیے. اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں نمازوں کے اوقات محفوظ ہو جائے. کام دھندے کا، کاروبار کا، گھر کے کام کاج کا، دینی مصروفیتیں اگر ہماری ہے تو اس کا بھی ایسا پروگرام بنانا چاہیے جس میں فرض نماز ضائع نہ ہو، بلکہ اتنا ہم اہتمام کریں کہ نمازوں سے پہلے کی بعد کی سنتیں بھی ہم سکون سے پڑھ سکیں. یہ ہماری محنت کا مقصد ہے. نماز کے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، جو بڑی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، جو قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. نماز کو ایسی جاندار بنانی ہے. پھر دیکھیں وہ نماز کے ذریعے سے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. کوالٹی نہیں ہے کسی چیز کی، کون اس کا بھاؤ دے گا؟ بچہ بھی نہیں پکڑے گا اس کو. تمہاری چیز کی کوالٹی نہیں ہے، جس نماز کی کوالٹی نہیں ہے وہ بارگاہ خداوندی میں کیسے قابل قبول ہو؟ اپنی نمازوں کے اوقات کو محفوظ کرنا چاہیے اور صاف ستھرے رہنا چاہیے. اگر ہماری مشغولی ایسی ہے کہ جس میں کپڑے ہاتھ وغیرہ گندے ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے تھوڑا اہتمام کر لینا چاہیے کہ تھوڑی صاف صفائی کر کے کپڑے، ایک الگ کپڑا نماز کا رکھ لینا چاہیے کہ اس کپڑے کو نماز کے وقت پہن کر چلے گا. کتنی دیر لگتی ہے آدمی کو؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ہاسپٹل اسٹاف کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ گلوز پہن رہے، پھر نکال رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پتہ نہیں. اور یہ کورونا میں لوگوں کو کتنا مشغول کیا تھا، کوئی سینیٹائزر لگا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہاں وہاں ماسک پہن رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے آسان تھا. اگر آدمی میں اہتمام نماز ہے، نماز کی پابندی کا داعیہ ہے، تو اس سے زیادہ وضو تو کیا آدمی غسل کرے گا؟ کہ اگر زیادہ گندگی لگتی ہے، کب جسم میلا ہوتا ہے تو آدمی ہر نماز سے پہلے غسل کر کے آئے گا تاکہ اچھی طرح میں پاک صاف ہو کر جائے. تو بھی ٹھیک ٹھاک آدمی پہن رہا ہوں، اچھے سے بادشاہی دربار میں آ رہا ہوں اللہ کے سامنے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جن کپڑوں میں کوئی دنیاوی محفل میں جاتے ہوئے شرماتا ہے، کسی کی منگنی میں، شادی میں، یا کوئی اور مجلس محفل ہو رہی وہاں جاتے ہوئے شرماتا ہے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم لوگ روزانہ جو آتے ہیں فجر میں بعض لوگ ایسے کٹھن کے آتے ہیں، وہی رات کے کپڑے پہن کر فجر کی نماز میں آدمی آ رہا ہے. اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کا اہتمام صلاۃ مطلوب.
ہماری اس محنت میں دوسری محنت اسی پر ہے کہ نمازیں اچھی بنے، نمازیں اچھی بنے، شاندار نمازیں ہوں، عظمت والی نماز ہو، دھیان والی نماز ہو، اور فرائض کے بعد نوافل کی پابندی ہو۔ حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے جتنے اللہ کے نیک بندے اور جتنے بھلے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے لمبی لمبی نفلیں پڑھی، لمبی نفلیں پڑھی۔ کسی نے آدھی رات، کسی نے 2 گھنٹے روزانہ، کسی نے 3 گھنٹے روزانہ رات میں۔ آدمی کی جب نماز بنتی ہے تو پھر نماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز میں آدمی کو رغبت ہو جاتی ہے اس میں آدمی گھنٹوں لگا دیتا ہے، گھنٹوں لگا دیتا ہے۔ جس چیز میں بھی رغبت پیدا ہو جائے اس میں گھنٹوں لگتے ہیں۔ کسی کو چائے کی رغبت ہے تو وہ اگر روزانہ کا حساب کرے تو روزانہ کے 2-3 گھنٹے چائے پینے میں گزرتے ہیں۔ آدمی ہوٹل جاتا ہے، پیتا ہے، 5-10 منٹ بیٹھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، صبح گیا، دوپہر گیا، شام کو گیا، رات کو گیا۔ یہ چائے پینے کی رغبت ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے چائے میں اور چائے کے لوازمات میں گزار دیتا ہے۔ بیڑی پینے والا روزانہ کے 2-3 گھنٹے بیڑی اور بیڑی کے لوازمات میں گزار دیتا ہے۔ کھیل کود والے روزانہ 3-4 گھنٹے کھیل کود اور اس کے لوازمات میں گزار دیتے ہیں۔ لایانی والے اپنے لایانیوں میں گھنٹے گزارتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی عبادت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، ہم فضائل نماز میں حضرت شیخ نے کتنے سارے قصے لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، بزرگوں کے، کہ وہ رات میں ان کی نماز کا عالم کیا تھا۔ اللہ سے جب تعلق بنے گا، ایمان کا کمال پیدا ہوگا تو نماز میں مزہ آئے گا اور جی لگے گا، پھر نماز چھوٹنے پر افسوس ہوگا۔ وہ بزرگ کا قصہ ہے، وہ بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کی نماز کسی وجہ سے فوت ہوئی تو تعجب کرنے لگے وہ اس بات پر کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلغ میری تعزیت کرتا، آج میری نماز چھوٹی ہے، میری تعزیت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کو افسوس تھا اپنی نماز چھوٹنے پر، نماز چھوٹنے پر افسوس کہ نماز جاتی رہے۔ سفر حضر میں آدمی پہلے سیٹ کرے گا کہ نماز کہاں پڑھیں گے۔ کوئی کام کے لیے نکل رہا ہے، گھڑی دیکھے گا یہ کام وہاں تک ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ نہیں کہ یار یہ تو وہاں مل جائے گی، وہاں مل جائے گی، وہاں مل جائے گی، اسی میں چلی جائے گی، بلکہ اہتمام صلاۃ، اقامت صلاۃ، اہتمام صلاۃ کہ آدمی پابندی کرے۔ اور اپنے نفس پر بوجھ ڈالنے کے لیے تو آدمی اپنی مسجد متعین رکھے کہ یہی نماز پڑھنی ہے، یہی پڑھنی ہے۔ وہاں 5 منٹ بعد میں 15 منٹ والی نہیں، اہتمام کس چیز میں؟ اللہ کا فریضہ اتنا معمولی تھا کہ چھوٹا سا دوسرا کام چل رہا ہے وہاں پڑھیں گے، پھر کام آیا تو وہاں پڑھیں گے، پھر کام بڑھ گیا تو وہاں پڑھ لیں گے، اور پھر کام بڑھ گیا تو گھر میں پڑھ لیں گے۔ کہ نماز کی کیا پابندی نہیں؟ نماز تو ایسے کہ آدمی اہتمام کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت متعین کے ساتھ اس کو فرض کیا گیا ہے۔ آدمی اپنی نماز کے لیے وقت طے کر لے کہ مجھے اپنی محلے کی مسجد میں، جہاں فقہاء نے لکھا کہ سب سے زیادہ ثواب وہاں ملے گا، آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں ثواب ملے گا سب سے زیادہ۔ آدمی وہی فجر پڑھے، وہی عشاء پڑھے۔ ہاں کاروبار کے لیے نکلا ہوا، روزانہ کی مجبوری ہے، وہ آدمی بازار کی کوئی مسجد طے کر لی وہاں پڑھ، باقی کہ وہاں 5 منٹ بعد میں ہے تو آدمی اس وجہ سے جا رہا ہے 5 منٹ بعد میں وہاں پڑھے۔ یہ اہتمام صلاۃ نہیں آدمی کے، وہ 5 منٹ پہلے اٹھ جاوے، نماز کے لیے اہتمام، نماز کی پابندی کریں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے، سکون سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے، دھیان جماوے۔ اگر موقع ہے جلدی چلا جائے، نماز کے بعد بھی موقع ہے ٹھہرا رہے مسجد، فرشتوں کی دعا لیتا رہے۔ کیا کرے گا باہر جا کے چوک پر، چوراہے پر، ہوٹل پر، دکان میں، بازار پر بیٹھ کے کیا کرے گا؟ لایانی ہوگی، غفلت ہوگی، گناہ ہوں گے۔ اس ماحول سے تو نکلنا ہے۔ نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ غفلت کے ماحول سے نکلے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کے ذکر کے واسطے قائم کی گئی ہے تاکہ آدمی اللہ کا دھیان پیدا کر کے 24 گھنٹے نماز والی کیفیت کے ساتھ، یعنی ذکر والی کیفیت کے ساتھ رہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس کے استحضار کے ساتھ، کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی، اپنے معاشرت میں بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ، وہ نماز والی کیفیت کے ساتھ آدمی رہے۔ دکان پر بھی نماز والی کیفیت کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کے بیٹھے وہاں، اس کے دھیان کے ساتھ بیٹھے، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بیٹھے وہاں۔ یہ تو مطلوب ہے اس میں۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نمازوں میں پابندی کی جائے، استقامت والی نماز، دھیان والی، فضائل کے استحضار والی نماز کہ اس پر کیا ملنے والا ہے، جلدی جانے پر کیا ملے گا، مسجد پیدل جانے کا اگر ثواب پتہ چل جا رہا ہے، آدمی 10 کلومیٹر سے پیدل نماز کے لیے آئے، کتنا بڑا ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ وہ جب ایک قبیلے والوں نے مسجد کے قریب ان کے مکانات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے، دوسرے قبیلے والوں نے چاہا کہ ہم بھی اپنے مکانات مسجد کے قریب کر لیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم اپنے مکانات قریب مت کرو، تمہارے قدم لکھے جاتے، تمہارے قدم لکھے جاتے، وہیں سے پیدل آؤ تو ہر قدم پر تم کو نیکی ملے گی۔ تو قریب والوں نے سنا کہ بھئی دور والوں کا اجر بڑھ جائے گا، ہمارے مکان تو قریب ہیں، فوراً ہم چلے جائیں گے مسجد، تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، یعنی 100 قدم کا فاصلہ ہے، ڈسٹینس 100 قدم کا ہے، وہ چھوٹے قدم کرتے تاکہ 200 قدم ہو جائے اور 200 نیکیاں مل جائے کہ پیدل مسجد جائے، اس پر اجر، گھر سے وضو کر کے آدمی آ رہا ہے اس پر مستقل اجر، جلدی آ رہا ہے اس کا مستقل اجر، پہلی صف میں آدمی نے جگہ بنائی اس کا مستقل اجر، امام کے داہنی طرف جگہ بنائی ہے اس کا مستقل اجر، ساری چیزوں کا ثواب ہے، فضائل کی کتابوں میں تفصیل سے اس کی روایتیں ہیں، اس پر کیا کیا اجر ملے، اس کا عادی بننا چاہیے۔ جماعتوں میں نکل کر آدمی بہت سے خوبیوں کا عادی بنتا ہے، 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، جلدی مسجد میں آتا ہے، باجماعت 40 دن 4 مہینے پڑھتا ہے، لیکن مقام کے ماحول میں جب آدمی آتا ہے تو اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، دھیرے دھیرے دھیرے، اور صف اولا چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پابندی غائب ہو جاتی ہے، گھر سے وضو کا آدمی اہتمام نہیں کرتا، حالانکہ گھر ہی سے آدمی کو فارغ ہو کے آنا چاہیے، مسجد پیدل آنا چاہیے، جماعت میں تو آدمی ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر آدمی پیدل چلا ہے، اور یہاں آدمی اپنے گھر سے 500 میٹر کے فاصلے پر بائک لے کے آتا ہے، وہ دھیان نہیں ہے ثواب کا، ثواب کا دھیان نہیں ہے کہ اگر پیدل جاؤں گا تو میرا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تھا عمرے کے موقع پر، اجرکی اللہ قدر نسبکی، کہ تیرا ثواب تیرے تھکنے کے بقدر ہوگا، جتنا کسی عمل میں آدمی مشقت برداشت کرے گا اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے کوشش، اس محنت کا یہ مقصد ہے کہ ہماری نمازیں جاندار بنے، فضائل کے استحضار والی ہو، اور صحیح علم کے ساتھ نمازیں صحیح ہو، نمازیں صحیح ہو، پھر ان نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوگی، پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے ان مسئلوں کو تو حل کر دیں، امت کے مسائل کے لیے پھر مانگیں گے۔ صحابہ نے اسی کو تو استعمال کیا تھا، اسی کو استعمال کیا تھا، نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی دعائیں سن، ان کے کاموں کو آسان کر دیا، ان کے لیے راہیں کھول دی، ان کے مشکل مسئلوں کو اللہ نے آسان کر دیا، اس لیے کوشش کریں استقامت کے ساتھ مقام پر رہتے ہوئے بھی ہماری تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کی کوشش، صف اولا فوت نہ ہو، سنتیں آگے کی پیچھے کی سنتیں ہیں، اذکار مسنون دعائیں ہیں، ہمیں ابھی ان اذکار کا اور ان دعاؤں کا فائدے کا پتہ نہیں ہے، ورنہ آدمی 500,000 روپے کا دنیا کا نفع چھوڑ دے لیکن ان دعاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عصر فجر کے بعد اللہ نے حکم دیا، بار بار قرآن میں مستحب ہے، بار بار قرآن میں یاد دہانی ہوئی ہے کہ عصر کے بعد فجر کے بعد اللہ کو یاد کیا جائے، اس لیے قرآن نے مستحب لکھا کہ عصر فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں، ائمہ لوگ بھی گھوم کر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر، یہی مستحب قرار دیا ہے، لیکن عموماً دیکھتے ہیں مسجدوں میں امام صاحب نے سلام پھیری، گویا کہ اب جگہ مکروہ ہو گئی، اس طرح لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ جگہ ہی ممنوع ہو گیا، سلام پھیر لی، اب یہاں بیٹھنا گویا جائز ہی نہیں رہا، حالانکہ اس کو جمنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تسبیح فاطمی پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 2 منٹ ٹھہر جائے گا، 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا، آدمی فکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، دعا مانگے گا، لمبی نہیں مانگ سکتا مختصر دعا مانگے، 2 دعائیں کر لیں،
اللہ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، دو دعائیں مانگیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، یا اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دے، امت کے مسئلوں کو حل کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت دے۔ کوئی فوری مسئلہ اسی وقت آیا ہوا ہے، اس کو اس وقت مانگ لے کہ اللہ اسی وقت ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس مسئلے کو میرے لیے آسان کر، اس سے یقین کی قوت میں اضافہ ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارا ربط بڑھے گا، تعلق بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، مسنون اذکار کا، مسنون اذکار کا، اور یہ اسی وقت آسان ہوگا جب ہم اپنی لایانی کو چھوڑیں۔ ہاں، یہ لایانی نے جگہ لے لی ہماری زندگی میں، چلتے ہوئے لایانی ہو رہی ہے، بیٹھتے ہوئے لایانی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، حوض پر، وضو خانے پر، بازار میں، گاڑی پر، دو آدمی بائک پر چلتے چلتے باتیں کر رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ، اتنے دو رکشے والے پورا راستہ روک کر ایک ادھر ایک ادھر ہے اور دونوں باتیں کرتے جا رہے، رکشہ چلاتے جا رہے، اتنی کیا امپورٹنٹ ضرورت پیش آ گئی، رکشے میں سے باتیں کر اور مزے سے باتیں کر رہے، پیچھے سے کوئی ہارن بجاتا اس پر ناراض ہو رہا، لایانی ایسا ہے، عادی ہو چکے غفلت، اور وہ غفلتیں انہی سے ابتدا ہوئی کہ نمازوں میں دھیان نہیں جمایا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد سنتیں، تسبیح، تلاوت، ذکر، جو آدمی کو اللہ کی یاد کرنے کی مشق تھی، ان چیزوں کی وہ نہیں ہوئی تو آدمی لایانی میں مصروف ہو گیا، بیٹھوں پر، دکانوں پر، پان کے گلوں پر اور چوراہوں پر، چوکوں پر، سب آباد ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی امت کا جو فارغ وقت ہے، محنت اتنی کر لو کہ لوگ اپنے ان فارغ اوقات کو اللہ کے گھر میں لگانے والے بن جائیں اور اللہ کے گھر سے دین کے تقاضے پورے کریں، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں، ان سے دین کی بات کریں، ایمان اعمال کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، جنت کا تذکرہ کریں، جو ہمارے اصل موضوع ہیں، جو اصل ہمارے پوائنٹ ہیں، جس پر بولا جانا چاہیے، جس کو سننا چاہیے، ہمارا لوہا، لکڑا، تانبا، پیتل اور یہ جو ہمارے موضوع ہیں، چاہے سیاسی موضوع ہے، دیگر ہیں، اس سے کیا ہمیں مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ ٹھیک ہے، جو جس درجے کی ضرورت ہے آدمی کی، کوئی تجارت ہے، تجارت کے واسطے بولتا ہے وہ تو اس کو ثواب ملے گا، اس میں اپنے کاروبار کے لیے، حلال کاروبار میں بول رہا ہے، جتنی ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت ہے، باقی ویسے ہی مجلس سے لگا کر محفلوں میں آدمی اس کو بول رہا ہے۔ ہمارے موضوع دوسرے ہیں، ہمارا موضوع آخرت ہے، آخرت کو بولا جانا چاہیے، قبر جہاں ہمیں موت سے لے کر قیامت تک سوتے رہنا ہے، اس قبر کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ کتنی معلومات ہمارے پاس ہے کہ قبر کیا چیز ہے، اس قبر میں کیا ہے عذاب، اور اس قبر میں راحت اور اس کے اسباب کیا ہے، خبر بولی جانی چاہیے۔ اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں، وہاں نجات کا کیا ذریعہ ہے اور وہاں پکڑ کے کیا اسباب ہیں، تاکہ ان اسباب کو چھوڑیں اور نجات کے ذریعے کو اختیار کریں۔ اللہ کی رضا کے کیا اسباب ہیں جس سے خدا میدان قیامت میں خدا اپنی رضا کا پروانہ دے گا، وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے میدان قیامت میں ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کی سبب کے ذریعے سے میدان حشر کی شدت کی پیاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر مل جاتا، وہ کیا سبب ہیں جس دن وہاں سب لوگ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے اور حساب دینے میں مشغول ہوں گے، اس وقت ہمارے لیے نور کے ممبروں پر راحت کا سامان ہو جاوے، اس کے کیا اسباب ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں جس سے اول وہلے میں ہم جنت میں چلے جائیں اور مشقت کم برداشت کرنی پڑے اس میدان میں، اول وہلے میں ہمیشہ کی جنت میں دخول کے کیا اسباب ہیں اور اس جنت میں کیا نعمتیں ہیں، وہاں کیا فیسلٹیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس کو بولا جانا چاہیے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں، اور منہ بھر کے بولا جانا چاہیے۔ اپنا فارغ وقت اس میں لگا، لوگوں کے پاس جا رہے خوشامد کریں، اپنے بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کے پاس جا رہے ان کو تسلی دیں، گھبرائے ہوئے، مصیبت زدہ جس قسم کی مصیبت میں آدمی ہے دنیا میں، جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کے پاس جا کر ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ہمت دینی چاہیے،
مصیبت زدہ کو اگر حوصلہ ملتا ہے تو وہ اس مصیبت کو اس کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اور مصیبت زدہ کو حوصلہ نہیں مل رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، دھیرے 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 وہ بہت زیادہ طبیعت پر لے لیتا ہے، دماغی مریض بن جاتا ہے، دماغی مریض بنتا ہے، وہ پھر غلط فیصلے کرتا ہے اور زیادہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ کسی مسلمان کی مصیبت میں تکلیف میں دیکھے اس کے پاس جا کر اس کی تعزیت کرے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کو ہمت دیں، اگر وہ غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے اس لائن کے اسباب بناؤ۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، اس میں ہم وقت لگا دیں۔ اپنا مال اللہ نے دیا ہے ضائع کرنے کے لیے دیا ہے، خواہشات پر لگانے کے لیے مال نہیں ہے، دھواں میں اڑانے کے لیے مال نہیں ہے۔ ہاں، اور کھانے پینے کی بھی خواہشات ہیں، یہ جو ہوٹل بازی اور دیگر جن راہوں پر ہمارا مال جا رہا ہے یہ بھی خواہشات ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو آدمی کی دو روٹی دو بوٹی کے پیٹ بھرنے کے لیے، باقی جو ہوٹلوں اور بازاروں کے کھانے پینے پر آدمی کا مال جا رہا ہے یہ خواہشات سے مال جا رہا ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت ہے کہ آدمی اپنی حاجت کو آسانی کے ساتھ 100 روپے میں گھر میں دو بچوں کے ساتھ پوری سے کر سکتا ہے، وہی آدمی 500 روپے ہوٹل میں لگا رہا ہے، یہ خواہش ہے، اور یہ تبذیر سے اوپر طرف ہے کہ خواہش پر آدمی کا مان لگ رہا ہے۔ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اگر ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو اپنا مال خواہشات پر لگانے میں لگا دیں، تو خواہشات پر مال لگا دیں۔ اسی طرح ابتدا ہوتی ہے، آدمی خود جاتا ہے، پھر بچوں کو لے کر جاتا ہے، پھر بیوی کو لے کر جاتا ہے، اور کتنے قسم کے گناہ وجود میں آتے ہیں، کتنے قسم کے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، مال اسراف میں جا رہا ہے، تبذیر میں جا رہا ہے، طرف میں جا رہا ہے، بچے آوارہ بن رہے ہیں، بیویاں بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے، ماحول میں فساد پھیل رہا ہے، یہ سارا عذاب الہی کو دعوت ہے، اس سے اللہ کا عذاب آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کے چند بندے ایسے مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں جن کی نیکیوں ان کی دعاؤں کے وجہ سے بعض مرتبہ وہ عذاب رکا رہتا ہے، لیکن جب وہ عذاب کا سگنل اوپر سے بجے گا تو پھر نیک لوگوں کی دعائیں کام نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اپنے اوقات کو محفوظ کریں، اپنے اموال کو محفوظ کریں، خواہشات پر نہ لگا دیں، اپنا مال خواہشوں پر نہ لگا دیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس میں محفوظ کریں کہ ان کا مال خواہشوں پر نہ لگے۔ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں دنیا کے بہترین کھانے اپنی بیویوں کو کھلا سکتے تھے، آپ سال بھر کا نفقہ ان کو دیتے تھے، لیکن وہ نفقہ جو تھا وہ ایک اندازے کا ہوتا تھا جس میں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ اور جب ان بیویوں نے بہت زیادہ فتوحات کے وقت خیبر فتح ہوا تو بہت فتوحات ہو گئی، تو بیویوں نے مطالبہ کیا خرچہ بڑھانے کا، اور وہ بھی ریکویسٹ کے درجے کا مطالبہ تھا، بہت زیادہ شدت کا نہیں تھا، یہ تھا انہوں نے گمان کیا کہ حضور علیہ السلام نے بھر بھر کے اتنا سارا دیا لوگوں کو، اوروں کو دیا، اور اتنی ساری فتوحات ہو گئی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ گنجائش پڑی ہوگی، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھا دیا جائے، تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے کہ تم نے اس کا مطالبہ کیا ہے، دنیا کا مجھ سے، اور اس ناراضگی کی اللہ نے تائید کی آسمانوں سے کہ صحیح ہے آپ کی ناراضگی، اور آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دیجئے، آپ اپنے بیویوں سے کہیے کہ اگر وہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہے فَتَعَالَيْنَا وَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو لے لیجئے دنیا اور دنیا کی وسعتیں اور مجھ سے تم جدا ہو جائیں، اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتے ہو تو پھر اسی حال میں گزارا کیجیے۔ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، ان کو مال دے کر سمجھائیں گے، بیٹا لو یہ پیسے، لیکن ان پیسوں سے کھانے پینے کے بجائے تم اس سے کسی غریب کی مدد کرو۔ بیوی کو خرچہ زیادہ دے کر سمجھائیں گے کہ 2 سالن بنانے کی ضرورت نہیں، 1 سالن پر ہم گزارا کریں گے۔ خرچے کا مسئلہ نہیں ہے، خرچے کا مسئلہ نہیں، ہم آپ کو 5 کے 10 ہزار دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو، ہماری عادتیں نہ بگڑ جائیں۔ بچوں کو بچیوں کو سمجھائیں گے بٹھا کر، بیویوں کو سمجھائیں گے کہ اللہ بہت روزی دے رہا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ مال کسی غریب کے پیٹ میں جائے، کسی یتیم کے پیٹ میں جائے، یہ اللہ کے کلمے کی بلندی پر یہ مال لگے گا۔
بچوں کو عید کے وقت سمجھائیں کہ بیٹا تیرے باپ کے پاس استعداد ہے، تمہیں 5,000 کا جوڑا دلا سکتا، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ خواہش پر مال لگے گا، اور وہ خواہش پر مال لگنا تم کو بھی برباد کرے گا اور تمہارے باپ کو بھی ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہی اپنی بیٹیوں کو کہا، حالانکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ چاہتے ہیں تو عیش و عشرت کے نقشے قائم میں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے؟ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے قسم کے پکوا سکتے تھے، اور ان سے پہلے بادشاہوں نے ایسا کیا تھا، ان کے سامنے اس کی تعریف اور نمونے موجود تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑا، اپنے بچوں کے فاقے کروائے، اپنی بچیوں کے فاقے کروائے۔ عید کے دن نئے کپڑے نہیں دلا سکے وہ اپنی بچیوں کو، عید کا دن ہے لیکن نئے کپڑے نہیں پہنا سکے، اور یہی انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں عیش کرو اور تمہارا باپ اس عیش کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائے۔ ذہن سازی کریں گے، یہ فضائل کی تعلیم اسی لیے ہے کہ گھر میں بیوی کو بچوں کو لے کر حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات بنات طیبات صحابہ اور صحابیات کے واقعات ان کو سناویں، ان کی سادگی کے، ان کے حیا کے، اور ان کے پاس باوجود مال کے حضرت عائشہ کا قصہ سناویں۔ 80,000 درہم حضرت معاویہ نے بھیجے تھے ان کو، صبح آئے ہیں شام تک میں 80,000 درہم صدقہ کر دیے، اپنا روزہ تھا، اپنا روزہ بھی یاد نہیں رہا۔ ہماری بیویوں کو سناویں، بچیوں کو یہ سناویں، پھر ان کے خواہشیں کم ہوگی، ان کی چاہتیں کم ہوگی، پھر شادی بیاہ میں سادگی آئے گی، پھر شادیوں میں سادگی آئے گی۔ مالداروں کی بیٹیاں پھر یہ کہے گی کہ نہیں، اتنے جوڑوں سے تو کسی اور کا نکاح ہو جائے گا، مجھے نہیں چاہیے ایسا، اتنے فرنیچر سے تو کسی کا گھر بن جائے گا، کہ 5 لاکھ روپے فرنیچر پر لگا دو، 10 لاکھ روپے فرنیچر پر لگا دو، کہ اس سے تو کسی کا پورا گھر بن جائے گا۔ اتنے شادی میں اتنے خرچوں سے کہ منڈپ میں 50,000 لگا دیں، کسی بچی کی بیٹی رخصت ہو جائے، کسی غریب کی بیٹی اس 50,000 میں تو رخصت ہو جائے گی، منڈپ کے بغیر شادی ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ سادگی ہمیں اپنے گھروں کو نمونہ بنانا ہوگا، اپنے گھروں کو، اور اس کے لیے ذہن سازی کا راستہ یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کریں، محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو بھیجیں، اور موقع بموقع ان کو اپنے ساتھ مستورات میں 3 دن لے جا کر ان کو ایک عملی ماحول بتاویں، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، تعلیم و تعلق کا، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا، اور ایک سادہ زندگی کا ایک نقشہ ان کے سامنے پیش کریں، جو بزرگوں نے اصول کے دائرے میں جس کو بند کیا ہے کہ جانے والی عورت سادہ کپڑے پہن کر جائے گی، زیادہ زیور نہیں پہنے گی، پورے شرعی برقعے میں جائے گی، شرعی سفر محرم کے ساتھ سفر کرے گی، وہ جس گھر میں رہے گی وہاں وہ 4 دیواری میں رہے گی، کوئی غیر محرم کا اس گھر میں قیام نہیں ہوگا، اور صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک کے 24 گھنٹے کے دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت کے جو اعمال ہیں ان اعمال سے 3 دن وہ گزرے گی، عملی طور پر پردے کو لے کر آئے گی، عملاً وہ سادگی کو لے کر آئے گی، اور بار بار ہر 3 مہینے پر لے جاؤں، ہر 3 مہینے پر اپنی ضرورت سمجھے کہ میری ضرورت ہے میری بیوی میں دین لانا، میری بچیوں میں دین لانا، اپنی جوان بچیوں کو یہ سمجھا رہے۔ امت کا جان مال یہاں لگوانا ہے، یہ اس کی محنت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے نمونہ بنانا پڑے گا۔ ہم بھی گشت کے بعد وہی بازار میں 2 گھنٹے جا کر بیٹھ جائیں، ہم اچھا نمونہ نہیں بن سکتے، ہم اچھا کیسے نمونہ بن سکتے؟ ہم بھی وہی لایانی میں اور اسراف میں، ہوٹل بازی میں، بازاروں میں، بازار کی دکانوں پر بیٹھ کر ہم چائے پی رہے ہیں اور ٹکے کھا رہے ہیں اور بریانی کھا رہے ہیں، ہم اچھا نمونہ نہیں بن سکتے۔ ایک شریف آدمی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی تھی کہ تم بازار میں کھانا مت کھانا، ورنہ تمہارا وقار مشروع ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان تمہاری عزت نہیں بچے گی۔ بازاری ماحول سے ہم بچائیں گے اپنے آپ کو، اپنی ضرورتوں کو تنہائی میں پوری کریں، اپنے گھر میں پوری کریں۔ سب سے اچھی جگہ تو اپنے گھر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے، سفروں کی وجہ سے آدمی گھر سے باہر رہتا ہے، دین کے دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے، تو ایسی جگہ پر آدمی بیٹھ کر اپنا تقاضا پورا کر لے جہاں یکسوئی اور تنہائی ہو۔ کافی کھلے عام بازاروں میں جیسے ایک عام آدمی ہے، عام آدمی میں اور دین کی محنت کرنے والے میں کیا فرق بچا ہے؟
ایک فاسق فاجر میں جس کی نماز کی بھی پابندی نہیں، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہے اور داڑھی ٹوپی والا ہے، ان دونوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، ان کی زبان میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے معاملات میں کچھ تو فرق۔ یہ ایک محنت ہے جس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بناتے ہوئے، سنوارتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں میں بھی وہی روح زندہ ہو، اور ہر آدمی اپنے اصلاح کرنے والا بنے۔ اس کی کوشش میں آدمی اپنی جان و مال لگا، اس کے لیے جد و جہد کرے، اللہ کے راستے میں آدمی سفر کرے، 4 مہینے لگاوے، چلے لگاوے، ہر مہینے پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ 10-12 آدمیوں نئوں کو تیار کر کے 3 دن لے جا کر 3 دن میں ان کا وہی ذہن بنا کر ان کو واپس لا کر ان کے اوپر احسان کرے، اور ان کو بھی دین پر دین کی محنت پر جمانے میں اپنی جان و مال ان کے اوپر صرف کرے۔ یہ ایک محنت اللہ نے دی ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، اگر اس کو ہم صحیح روپ سے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنا قرب و تعلق نصیب کرے گا، حضور علیہ السلام کی محبت نصیب کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ سبھی طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی تمام چاہتوں کو توڑتے ہوئے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگائیں گے۔ بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اب اس کے لیے تقاضے بار بار آتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں نہیں رہا جاتا، ایک مشق کر لے اللہ کے راستے میں 4 مہینے مسجد کے ماحول میں، دعوت کی فضاؤں میں، اور رات کے رونے دھونے کے ساتھ دین کی دعوت دیتے دیتے اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنانا ہے۔ اچھے کاموں کا عادی بننے کے لیے نقل و حرکت ہے، اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاوے، 4 مہینے کے لیے بھی پیش کریں اور چلوں کے لیے بھی پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس عظیم محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔